آپ کے خیال میں شور اس دفعہ اس لیے زیادہ مچ رہا ہے کیونکہ خان صاحب ہیں اور ان کا ایک جو سٹائل ہے اور ان کا جو ایک نیریٹو بنانے کا ایک جو سٹائل ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ شور اتنا زیادہ مچ گیا؟ ملٹیپل فیکٹرز. خان صاحب کی پاپولیرٹی انڈینائبل ہے. وہ ایک سگنیفیکنٹ پورشن آف سوسائٹی کو اپیل کرتے ہیں, تو لوگ بلیو کرتے ہیں کہ جو خان کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے, جبکہ ضروری نہیں کہ پی ٹی آئی آج بھی ساری جو باتیں کر رہی ہو وہ سچ کہہ رہی ہو. وہ یہ بھی بلیو کرتے ہیں کہ خان صاحب جو مسائل کا حل بتا رہے ہیں وہی مسائل کا حل ہے. میں یہ بلیو نہیں کرتا. دوسری چیز, اب جو ویلز ہے نا, کہ آپ پہلے ویلز میں رہ کے بیہائنڈ دا سینس کھیلتے تھے, ٹھیک ہے, ججز سے آپ نے کام کروا لیا, پارلیمنٹ سے آپ نے کام کرا لیا. اب آپ کو پتہ ہے میڈیا رپورٹ کر رہا ہے, سوشل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے, آپ رات کے 3 بجے پارلیمنٹ کی لائٹیں آف کرتے ہیں, آپ اندر گھستے ہیں اور پارلیمنٹ کے اندر سے 9 سے 10 پارلیمنٹ اٹھا کے لے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کے سامنے خفیہ ٹنٹڈ گاڑیوں سے نامعلوم افراد ماسک لگائے ہوئے, وہ کون سے کیسر رونجھا کیا نام ہے ان کا, جو بلوچ منگل پارٹی کے, وہ آ رہے ہیں. وہ بندے کو پتہ ہے پارٹی کہہ رہی ہے ہمارا بندہ 15 دن سے اغوا ہے, وہ بندہ سڈنلی ووٹ ڈالنے کے ٹائم پہ آ جاتا ہے. اس سے پوچھا جاتا ہے کہاں سے آ رہے ہو, کہاں سے جا رہے ہو, ٹھیک ہے. ججز بیٹھ کے جو ہے وہ رو رہے ہیں, خط لکھ رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے چیمبر میں آ کے, اور ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے. تو پارلیمنٹیرینز بتا رہے ہیں, ویڈیوز باقاعدہ گھر کے باہر CCTV کے دکھا رہے ہیں کہ میں گھر پہ نہیں تھا تو غصے کے اندر میرا پورا گھر توڑ کے چلے گئے. یہ کون سی ریڈیں تھیں پی ٹی آئی کے گھروں میں جس پہ نہ صرف مین ڈور توڑنا ضروری تھا بلکہ باتھ روم کے اندر گھس کے سنک بھی توڑنا ضروری تھا. گھر میں اگر کوئی بھی پورسلین یا گلاس کا آئٹم ہے جو ڈنڈا مار کے توڑا جا سکتا ہے تو توڑ کے آنا, اس کو جتنا فائنینشیل لاس پہنچا سکو. بھئی آپ ریٹ ڈالتے ہو نا, آپ ریٹ کے اندر کیا کرو گے, بستر کے نیچے دیکھ لو گے؟ نہیں, آپ نے بستر کی چادریں بھی پھاڑنی ہیں. کیا وہ چادروں کے اندر بندہ تھا؟ تو یہ جس قسم کی حرکتیں ہوئی ہیں اور جس ان ابیشڈ طریقے سے ہوئی ہیں, جس بے شرمی کے ساتھ ہوئی ہیں, دیکھیے ریاست اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہی ہے. اور اس سے زیادہ چیز جو ایک اور بڑا ڈفرینٹ فیکٹر ہے, پاکستان کرنٹلی مور دین 60% از انڈر 30 ناؤ, ٹھیک ہے. انڈر 30 کی کیا ایج ہوتی ہے؟ انڈر 30 وہ ایج ہوتی ہے جب آپ میں انرجی زیادہ ہے, آپ میں ریج زیادہ ہے, آپ میں آئیڈیلزم زیادہ ہے, آپ سینک کم ہوتے ہیں, آپ جیڈڈ کم ہوتے ہیں, آپ کمپلائنٹ کم ہوتے ہیں, آپ اوبیڈینٹ کم ہوتے ہیں. یہ جو اتنی اندر کنٹرولبل انرجی ہے یوتھ کی, اس کو ایک تو پرپس چاہیے, اور پھر ان کے پاس ایکسیس آف انفارمیشن بھی پہلے سے بہت زیادہ ہے. پرپس چاہیے. پرپس ان کو خان صاحب کی پارٹی میں مل گیا, کسی کو BYC میں مل گیا, اگر وہ بلوچ تھا, کوئی پشتون تھا تو اس کو منظور پشتین میں مل گیا, ٹھیک ہے. الگ الگ تحریکوں کے اندر انہوں نے اپنے پرپس ڈھونڈ لیے. پھر جو آپ نے بات کی کہ فلو آف انفارمیشن, جس کو روکنے کے لیے مجھے بتائیں نا کیوں ایکس بند ہے. ایکس اگر غیر قانونی ہے تو شہباز شریف ایکس کو استعمال کر کے ٹرمپ کو مبارکباد کیوں دیتے ہیں؟ ایکس اگر غیر قانونی ہے تو VPN کے ذریعے اس کو استعمال کرنا قانونی کیسے ہے اگر VPN رجسٹر کرا لیا ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ ریاست کی بنیادی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ سرویلنس ہے. آپ ایکس استعمال کریں, بس ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کہاں سے بیٹھ کے کیا بات کر رہے ہیں اور کب بات کر رہے ہیں, تاکہ ہم ہر جگہ آپ کو جہاں تکلیف پہنچانا چاہیں, جب اٹھانا چاہیں, آپ کی کسی رشتہ دار کو اٹھانا چاہیں, وہ ہم کام کر سکیں. لیکن ایک فیکٹر بھی میں آپ سے ایک اور بھی میں پوچھنا چاہوں گی کہ یہ ہیومن رائٹ ابیوزز جو بھی آپ کہہ رہے ہیں یہ KP میں, بلوچستان میں ہم ایک عرصے سے دیکھ رہے ہیں. نہیں دیکھ رہے شور اب نہیں, شور اس لیے بھی زیادہ مچ رہا ہے کہ اب یہ آپ کے پنجاب میں اربن سینٹرز میں اس طرح سے لوگوں کے گھروں میں یہ سب ہو رہا ہے, تو اس لیے اب شور بھی زیادہ مچ رہا ہے. دیکھیے پہلی بات ہے تو ہم دیکھ نہیں رہے تھے پہلے جو KP اور بلوچستان میں ہو رہا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سے وہ دیکھ رہے تھے جو ہمیں جتنا دکھایا جا رہا تھا. میڈیا سپیس میں رہ کے کھیل رہا تھا, ٹھیک ہے. تو سوشل میڈیا پہ وہ روتے تھے کہ جی وہ میوٹیلیٹڈ باڈیز ملی ہیں, میڈیا BBC اردو لکھ دیتا تھا آرٹیکل کہ میوٹیلیٹڈ باڈیز ملی ہیں, بٹ پرائم ٹائم پہ 9 بجے نہیں خبر چلتی تھی کہ میوٹیلیٹڈ باڈیز ملی ہیں, صحیح ہے. تو پہلے ہمیں صرف اتنا دکھایا جا رہا تھا, ہم اتنا دیکھ پا رہے تھے. اب ہم محسوس کر رہے ہیں, اب یہ آپ بیتی ہے, ٹھیک ہے. جو لوگ 9 مئی کے بعد سے PTI کو سپورٹ کرنے کے لیے اٹھائے گئے ہیں, یا جس طرح ان کی سرویلنس ہوئی ہے, یا جس طرح ان کو ایک کریک ڈاؤن ان کے اوپر کیا گیا ہے, 6 ڈگریز آف سپریشن ہوتی ہے نا. آپ خود بتائیے, آپ اپنے حلقہ احباب میں کتنے لوگوں کو جانتی ہیں جن پہ پرچے ہوئے ہیں؟ کتنے لوگوں کو جانتے ہیں جنہوں نے مفروریاں کاٹی ہیں؟ کتنے لوگوں کو جانتی ہیں جن کے گھر پہ ریڈ پڑی ہے؟ اور آج سے 4 سال پہلے آپ ایسے کتنے لوگوں کو جانتی تھی؟ بالکل بہت فرق ہے, بہت فرق آ گیا. تو پہلے اگر آپ نے سنا تھا ارے اس کا پتہ ہے اس کے ساتھ ہوا ہے, اب آپ کم سے کم 20 ایگزامپل گنوا سکتی ہیں. اب جو فیئر ہے نا اور جو انسیکیورٹی ہے وہ تھوڑی وائکیریس بھی ہوتی ہے. جب محلے میں افراتفری پہنچتی, جب پڑوس کے گھر ڈاکہ پڑتا ہے,
تو ٹراما آپ کے گھر میں آ جاتا تو آپ کے ہے گھر کہ میں کل بھی ہمارے گھر بھی ڈاکہ پڑ سکتا ہے. اب یہ لیوڈ ایکسپیرینس ہے. تو وین یو کمبائن پاپولیرٹی آف عمران خان ود دا فلو آف انفارمیشن ود دی ایکچوئل لیوڈ ایکسپیرینسز کہ کوئی خلا میں باتیں نہیں کر رہا خان کہ ہمارے گھر گلیوں میں ہو رہا ہے. اینڈ فورتھ اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ بات ایک یوتھ بلج جس کے اندر بہت زیادہ انرجی اور پرپز ہے اور وہ اپنی بھڑاس نکالنا چاہتے ہیں, وہ اپنی فرسٹریشنز نکالنا چاہتے ہیں, اس لیے وہ کھل کے اس پہ بات کر رہے ہیں. یہ جب سب آپ کمبائن کریں گے تو یہ ساری تو اس چیزیں لیے شور آپ کے خیال پہ امپیکٹ زیادہ ڈالتی ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں ہم یہ روتے ہیں اور ایک بے تکی لاجک پہ روتے ہیں. اگر لاجک یہ ہوتی کہ بھائی یہ پہلی بار نہیں ہو رہا, یہ پہلے بھی ہوتا آیا ہے, تو آؤ اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں. یہ جو آخری جملہ ہے نا کہ چلو پھر آؤ اس مسئلے کا حل سب مل کے نکالتے ہیں, یہ آخری جملہ نہیں آتا. جملہ آتا ہے ارے یہ پہلی بار نہیں ہو رہا, پہلے بھی ہوتا رہا ہے, تو کیا نئی بات ہے. جملہ ریپلیس ہو گیا کہ آؤ, جو نواز شریف کو اور بلاول بھٹو کو کہنا چاہیے تھا کہ چلو آؤ اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں, وہ اب کہتے ہیں تو کیا نئی بات ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیں کہ حل پھر کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑ کر نہیں جیت سکتی. خان صاحب نے جتنا زور لگانا تھا لگا لیا. کیا پھر آپ کے خیال میں جو ہے وہ حل کیسے نکلے گا اور آگے کیسے چلے گا معاملہ؟ نہیں, خان صاحب نے جتنا زور لگانا تھا لگا لیا, مگر اس کے اندر کیا اسٹیبلٹی آ پائی ہے سوائے ایک اسٹاک مارکیٹ کے انڈیکیٹر کے؟ نہیں لگا لیا لیکن نہیں جیت سکے نا اسٹیبلشمنٹ سے. میں یہی کہہ رہی ہوں لڑ کر تو آپ سیاسی جماعتیں یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے فیکٹ نا. دیکھیے حل کیا ہے؟ جو آپ کہہ رہے ہیں نا حل نکال. جو پارٹی اقتدار میں نہیں ہوتی اس کا میجر آف سکسیس کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ پاپولیرٹی. اس کا میجر آف سکسیس یہ ہوتا ہے کہ کل الیکشن کرا لو کون جیتے گا. اوکے صحیح ہے. تو اب آپ مجھے بتائیے, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, کل الیکشن کرا لیں کون جیتے گا؟ پی ٹی آئی. تو پھر کیسے خان صاحب کامیاب نہیں ہیں؟ کیسے خان صاحب کامیاب؟ پھر حل اپوزیشن میں ہے نا, فورسفلی اپوزیشن میں ڈالا گیا, الیکشن کا رزلٹ چینج کر دیا گیا. اب مجھے بتائیے 8 فروری سے لے کے اب تک خان کا ووٹ بینک بڑھا یا کم ہوا ہے؟ نہیں اگر تو بڑھا وہ بھی کیا کر سکتا تو تھا؟ کیا یہ وہی جیل میں بیٹھا ہوا انسان اور کیا کر سکتا ہے؟ وہ یہی کر سکتا ہے نا کہ میں اپنی پارٹی کو جو بیٹل ریڈی رکھ رہا ہوں, آپ کل الیکشن کرائیے, آپ آج الیکشن کرائیے, آپ پرسوں الیکشن کرائیے, جب کرائیں گے سب سے زیادہ سیٹیں میری نکلیں گی. یہی خوف کھا رہا ہے نا. یہ کیا خوف کھا گیا نواز شریف کو جس پہ اس نے سمجھوتا کر لیا اپنی ساری تقریریں کرنے کے بعد کہ ووٹ کو عزت دو سے ووٹ کو عزت دو تک کا سفر. تو یہی تو میں کہہ رہی ہوں, تو لڑ کے دیکھ لیا نا, پھر کچھ نہیں ہوا. خوف ان کو یہ نہیں کھا گیا کہ میں فوج سے نہیں لڑ سکتا. نواز شریف صاحب کو خوف یہ کھا گیا کہ ایک پوری نسل خان نے اپنی کر دی ہے, اگلے 20 سال تک میری پنجاب میں سیاست ختم ہے. جو میں نے مریم کے پاس چھوڑنا تھا وہ میں گوا چکا. یہ خوف ان کو کھا گیا کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ آفٹر دا فارمیشن آف پی ڈی ایم 22 اپریل کے بعد, سوری وہ 7 اپریل کے بعد اتنا ان پاپولر ہو گیا ہے خان کہ ہم آئیں گے اور ہم اکانومی ٹھیک کریں گے اور لوگ ہمارے گن گائیں گے, اور ووٹ کو عزت دو کا ویسے ہی ہمارا نیریٹو اچھا چل رہا تھا اور پبلک سمپتھی میرے ساتھ تھی. اس 1 سال کے اندر خان صاحب پاپولیرٹی لے گئے, انہوں نے نیریٹو بنا لیا, اچھا بنایا برا بنایا, وہ ڈونلڈ ڈو وہ امریکہ پلان لنڈن پلان سارا جو بھی انہوں نے منجن بیچا. عوام کی ایک اوپینین میکنگ کرنی ہوتی ہے نا, عوام چلی گئی ان کی طرف. یہ خوف کہ اب الیکشنز کے نتیجے میں کیا نکلنے والا ہے, رزلٹ کیا نکلنے والا ہے, دا پیپل ہیو ریٹن می آف, انہوں نے اس بیسس پہ جا کے فوج سے سمجھوتا کیا. لیکن دیر از another angle to it too جبران. لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ چلو نواز شریف نے جو ہے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کیا, انہوں نے ووٹ کو عزت دو کی بات کی, اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک نیریٹو لے کر چلے وہ کافی عرصہ, بہت لمبا عرصہ 2021 تک. پھر اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ اتنے کلوز ہو جاتے ہیں کہ وہ 1 پیج نظر آ رہا ہوتا ہے, سو واٹ چوائس ڈز ہی ہیو ناؤ؟ دیکھیں ہم نواز شریف, مجھے بتائیے کہ ہم اتنے بے صبرے کیوں ہو گئے ہیں؟ کتنا عرصہ نواز شریف اور مشرف کی نہیں بنی تھی؟ مشرف کا پورا ٹینیور نہیں بنی تھی. وہ تو ڈکٹیٹر تھا, ٹھیک ہے, 8-9 سال رہ گیا تھا. انہوں نے بھی قانون چینج کرا لیا بادشاہ سلامت نے, 5 سال اپنی میجر نوکری کر لی اور 5 سال کی ایکسٹینشن کر لی. تو ان کا ہے کہ بھائی 10 تاکہ آس پاس کے لوگوں کو یقین آ جائے کہ بھائی کم سے کم 10 سال تک تو خان نہیں آ رہا, چونکہ میری خان سے نہیں بنتی. خان صاحب کا بھی یہ امتحان ہے, تو اور 2-3 سال گزار لیں گے. ان پولیٹیکل پارٹی اگر اس نے باقاعدہ پولیٹیکل پارٹی بننا ہے, 1 ڈیکیڈ بھی چھوٹا ہوتا ہے. ہم تو 1-1.5 سال میں بے صبرے ہو گئے. اگر خان صاحب نے اپنے بعد کوئی لیگیسی چھوڑ کے جانی ہے, اپنی پارٹی کو کچھ دے کے جانا ہے کہ پارٹی کسی چکر میں رہے, بے شک کل کو کوئی بلڈ ریلیشن ہی آ کے اس پارٹی کو سنبھالے گا, کیونکہ وہ ہماری قوم کی اپنی کمزوریاں ہیں
کہ ہم لیگیسی لینیج میں ڈھونڈتے ہیں، چونکہ ویلیوز تو ہے نہیں نا، کلٹس ہیں. اب مزار ہے تو روحانیت تو بیٹے میں آئے گی، جب بیٹی میں آئے گی یا بیوی میں آئے گی یا بہن میں آئے گی. تو یہی ہمارے مسئلے ہیں، تو اس لیے ہم کوئی دوسرا خان نیازی تلاش کریں گے جس کو یہ ہم ٹرانسفر کر سکیں ایونچولی، چاہتے نہ چاہتے ہوئے. بٹ اس وقت اگر آپ مجھ سے بات کریں کہ پولیٹکس کس کی کامیاب ہے، تو یہ آپ بھی مانتی ہیں کہ نون لیگ کی حکومت وداؤٹ دا سپورٹ آف دی اسٹیبلشمنٹ ایک دن نہیں ٹک سکتی، اس لیے وہ 100% کمپلائنٹ ہے. اور ستم ظریفی دیکھیے کہ تمام تر چیزیں ماننے کے بعد بھی وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھاتے نہیں ہیں، مجبوری ہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ شہباز شریف پھر بھی بھاتے ہیں مگر مریم نواز برداشت نہیں ہے ان کو. اور کیا کرے مریم نواز، جی حضوری کر کر کے تھک گئی، ساری چیزیں مان کے تھک گئی، پھر بھی ان کو امپریس نہیں کر پا رہی. ٹھیک ہے، وہ کل کو چینج کر کے اٹھا کے پھینک دیں گے. ابھی مجھے بتائیے آنے والے 2 مہینوں میں اگر بلاول بھٹو کو پی ایم بنانا چاہیں، شہباز شریف کچھ کر سکتا ہے؟ کچھ کر سکتا ہے؟ جس طرح سے انہوں نے آئینی ترمیم کی ہے، ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کہنا یا شہباز شریف سے کہنا ریزائن کرو بس بہت ہو گیا، پیپلز پارٹی کو ہم دینا چاہ رہے ہیں 2 سال، کچھ ہے ان کے ہاتھوں میں؟ نہیں کر سکتا نا. مگر خان صاحب تو نیگوشیشن ٹیبل پہ لے کے آتے ہیں، وہ تو اپنی باتیں منواتے ہیں. یہ مذاکراتی ٹیم لے کے جا رہے ہیں نا ان کے پاس. سارے دھرنے فیل، آپ کے سارے دھرنے سے آپ کے کیوس میں نکلے، سارے دھرنے لیڈر لیس رہے. آپ کا جو چیف منسٹر تھا جس نے صوبہ چلانا تھا، وہ چیف ایجیٹیٹر بن گیا ہے، وہ پروٹیسٹ چلاتا ہے، وہ بھی صحیح نہیں چلا پاتا. بٹ آپ نے ایک پبلک اوپینین چونکہ قائم کر کے رکھی ہوئی ہے، تو لوگوں کو پتہ ہے کہ بھئی آج یا نہیں تو کل ہمیں ایک الیکشن میں جانا ہوگا، اور جب ہم الیکشن میں جائیں گے تو یہی پارٹی سب سے زیادہ ووٹ دوبارہ لے کے آئے گی. ہمیں دوبارہ الیکشن مینیج کرنا ہوگا. اور آپ کو کیا لگتا ہے کیا لرننگ ہوگی خان صاحب کی کہ وہ اس چیز پہ یو ٹرن نہیں لیں گے جو وہ سویلین بالادستی کی بات کرتے ہیں، یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو جو انہوں نے سیٹ کیا ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ واپس ہاتھ پکڑائے گی اور وہ نہیں پکڑیں گے؟ اگر مجھے یقین ہوتا تو میں آلریڈی جوائن کر چکا ہوتا نا پی ٹی آئی. یقین نہیں ہے آپ کو بھی؟ دیکھیے 8 فروری کو وہ جیتنے دیں گے یا نہیں جیتنے دیں گے یہ تو ایک سیپریٹ بات ہے، مگر 8 فروری کو ووٹ کس کو پڑ رہا ہے یہ تو سب کو پتا تھا، پہلے سے پتا تھا نا کہ 8 فروری کو کون پاپولر ہے، کس کو ووٹ پڑے گا. تو بیفور 8 فروری میں نے آپ سے کہا کہ میرے پاس آپشن تھا کہ میں شمولیت اختیار کر لیتا اور میں ٹکٹ لے لیتا. تو آج ہو سکتا ہے کہ یا تو میں ایم پی ایم این اے ہوتا یا میں کم سے کم دعوے دار ہوتا. فارم 45 کا ایم پی ایم این اے ہوں اور فارم 47 پہ ہارا ہوں. میں نے کیوں شمولیت اختیار نہیں کی؟ کیونکہ میرا ایک سوال ہے پی ٹی آئی سے تب بھی اور پی ٹی آئی سے اب بھی کہ جی واٹ ہیز بین خان صاحبز لرننگ. اور وہ میں نے آپ کو پوڈ کاسٹ کے شروع میں بتا دیا کہ جب تک کوئی لیڈر مجھے اسٹرکچرل چینجز کی بات کرتے ہوئے نظر نہیں آئے گا اور صرف مسئلے کا سلوشن یہ بتائے گا کہ میں نہیں مانوں گا، میں ہتھیار نہیں ڈالوں گا، اور وہ میں ہی کو سلوشن بتائے گا مسئلے کا، تو پھر تو ہم ایک گیمبل کھیل رہے ہیں کہ کل کو وہ میں کہہ سکتی ہے کہ یہ جو نئے سپہ سالار ہیں یہ قوم کے نئے ابو ہیں. جس طرح باجوہ صاحب کو بتایا گیا تھا نا کہ سپہ سالار تو بابا قوم ہے، تو کل کو کوئی نیا جنرل آ جائے گا جن کی اس سے بنے گی تو بتایا جائے گا، کوئی بیٹھ کے شہریار آفریدی بول رہا ہوگا کہ اب یہ نئے ابو ہیں. تو اس لیے ہم میں کے اوپر میں تو کم سے کم سٹا نہیں کھیل سکتا. صحیح ہے، قوم ہے، قوم کو یہی آپشنز ہیں لمیٹڈ، کیونکہ آپ اپنے ملک کا مسئلہ جو ہے ایک افیکٹو فورس میں دیکھتے ہیں نا. جب آپ یہ تو نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ میری سطح کا ایک ایکٹیوسٹ جو ہے وہ قوم کی تقدیر بدلنے چلا ہے. قومیں جب اپنی تقدیریں بدلنے کا سوچتی ہیں تو وہ دیکھتی ہیں ایک ایسے خاص طور پہ معاشرے میں جہاں فل ٹگ آف وار ہے اور مسل پاور کا مقابلہ ہے کہ ہمیں ایک افیکٹو فورس چاہیے. تو افیکٹو فورس وہ تلاش کرتے ہیں ان ٹرمز آف پاپولیرٹی اینڈ ان ٹرمز آف نمبر. تو پھر مین اسٹریم پارٹیز کے آپشن آ جاتے ہیں، پیپلز پارٹی، نون لیگ، جماعت اسلامی اینڈ پی ٹی آئی. تو وہ تو اپنے مسائل انہی چیزوں میں ڈھونڈیں گے. بٹ وہ جو مسائل کا حل بتا رہے ہیں مجھے اس پہ ابھی تک یقین نہیں ہے.